یہ جی ہمارے یہاں حسن بھائی کے پاس حسن بھائی کو دیا ہاضمہ مسالہ، اور یہ گبن تیار بکری ہے اس کو یہ دے رہے ہیں، اور اکثریت جانوروں کی جو ہے وہ ایسے شوق سے کھا لیتی ہے، ہاتھ میں رکھا کھا لیا اس نے۔ کیا دن ہے؟ 12 ربیع الاول ہے آج۔ آج کیا ہوا تھا؟ آج کے دن ہمارے نبی ہاں جی کیا ہوا؟ ہنستے نہیں ہے، سیریس ہو کے جواب دیتے ہیں۔ بکریوں کو دانہ ڈالیں یا ڈالیں آپ خشک چارہ، اس میں خاص خیال کیا رکھنا چاہیے حاجی صاحب؟ بکریوں کے سامنے پانی پلا پانی پڑا ہو، اور اس کے علاوہ کیا کیا ہو؟ کے بعد ہم پہنچ چکے ہیں حسن بھائی کے پاس۔ حسن بھائی السلام علیکم۔ حسن بھائی کی جی شاپ ہے ادھر مال پلازا میں، مال پلازا نا۔ موبائل کوئی بھی آپ نے لینا ہو حسن بھائی کو جا کے آپ نے میرا نام لینا جی، آپ کو اچھا جو ہے نا موبائل دیں گے۔ اور یہ ہے ان کے جانوروں کا شوق، یہ صرف قربانی کے لیے پالتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھے تیار کرتے ہیں۔ حسن بھائی کتنا عرصہ ہو گیا جانور تیار کرتے ہوئے؟ 10 سال ہو گیا۔ پہلے ان کو تھا شوق جی ترکی دمبوں کا، اب آ گئے یہ بکروں کی طرف۔ اور اس بکرے کی قسمت اچھی ہے کہ یہ 2 دانت نہیں ہوا تھا قربانی پہ، قربانی کے فوراً بعد جا کے ہوا ہے، تو 10 دن بعد ہو گیا قربانی، 10 دن بعد ہوا۔ صحیح، پھر بھی قربانی کے قابل ہوتا ہے کیونکہ وہ دانت اپنے بالکل کھول چکا ہوتا ہے، سال سے اوپر ہوتا ہے۔ لیکن اچھی بات ہے کہ یہ اچھا تیار ہو گیا۔ بکرا تیار بھی 2 دانت کے بعد ہی ہوتا ہے، وزن جو ہے نا تیزی سے کرتا ہے۔ قربانی پہ اس کا وزن کم ہوگا، اب زیادہ بڑھ گیا ہوگا ایک دم۔ تو انشاءاللہ جی یہ اچھے جانور تیار کریں گے۔ یہ بکرا ان کا دیکھیں، ان کا شوق دیکھیں، یہ ان کے پاس جگہ ماشاءاللہ کافی ہے۔ ان کو یہی مشورہ دیا 5 بکریاں اور 1 بکرا، بس وہ آپ نے رکھنا جی انشاءاللہ۔ سر میں تابع دار جی، میں تابع دار، احمد کے ذمہ لگا دیا، احمد کرے گا، احمد لے کے آئے گا۔ یہ ہماری ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں حسن بھائی، وہاں سے ان کو شوق ہوا، یہ جانور ہے، ان کو ہاضمہ مسالہ دیا، ساتھ یہ بکری ان کی ریڈی کر کے دیا۔ بکری ماشاءاللہ تیار ہے، اور بکری کی تھن چڈی اچھی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ جانور بھی ہیں، جگہ کھلی ہے یہاں ماشاءاللہ، ورک شاپ ہے یہ، چلو جانوروں کے ساتھ بھی دل لگا رہتا ہے۔ اور حسن بھائی ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے آپ کو؟ ویڈیو بہت اچھی ہوتی ہے جی، آپ لوگوں کو صحیح گائیڈ کرتے ہیں، صحیح، سنت نبوی شوق ہے، یہ لوگوں کو شوق کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں واپس، ٹائم رہ گیا تھوڑا، واپس وہ انہیں اپنے جانور سنبھالتے ہیں۔ تو حسن بھائی سے مل کر خوشی ہوئی۔ آپ نے کوئی بھی موبائل لینا ہو مال پلازا جانا، حسن بھائی سے رابطہ کر لینا، یا مجھے آپ بتا دیں گے تو وہ انشاءاللہ آپ کو اچھی جو ہے نا پرائس میں لے کے دیں گے، اور جو صحیح ہوگا، ورنہ موبائلوں کے بڑے رولے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ یہ جی ہمارے یہاں حسن بھائی کے پاس حسن بھائی کو دیا ہاضمہ مسالہ، اور یہ گبن تیار بکری ہے اس کو یہ دے رہے ہیں، اور اکثریت جانوروں کی جو ہے وہ ایسے شوق سے کھا لیتی ہے، ہاتھ میں رکھا کھا لیا اس نے۔ ظاہر ہے وہ میڈیسن ہے، جب یہ عادی ہو جائے گی پھر اس نے چھوڑنا نہیں، پھر یہ کہے گی جتنا مرضی ڈال دو۔ باقی آپ نے ونڈے میں مکس کرنا ہے، اتنا سا دانہ ہونا چاہیے تھوڑا سا، اس میں آپ نے 2 چمچی اتنا مکس کر دینا، اس میں آپ کھلا دیں گے۔ میرے ساتھ ہے احمد، احمد صاحب دیکھ رہے ہیں، احمد صاحب نے اس کی کٹنگ کی ہے بالوں کی، یہ بکری کی سونے والی جو بھی بکری ہو اس کے لازمی بالوں کی بیک سائڈ سے کٹنگ کر دیا کریں، تاکہ جانور جب بچے دے گا نا اس کو مشکل نہیں پیش آئے گی، کیونکہ پھر وہ ویسٹ ہوتا ہے زیادہ، وہ لگ جاتا ہے، اس سے زخم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی کینچی ہمارے پاس ٹھیک نہیں تھی، اس وجہ سے گزارے لائق ہم نے کر دی ہے، باقی جو ہے نا پھر اس کو ایڈجسٹ کریں گے۔ اسی طرح ہاضمہ مسالہ دوسرے جانوروں کو بھی آپ ڈائریکٹ ایسے کھلا سکتے ہیں، جیسے یہ بھائی کھلا رہے ہیں، ہتھیلی میں رکھیں، پلیٹ میں رکھیں، جانور کے آگے کریں گے وہ کھا لے گا، جیسے 2-3 دفعہ کھائے گا اس کی عادت بن جائے گی، اس کے بعد پھر آپ اس کو جتنا مرضی کھلاتے رہیں۔ یہ گبن بکری ہے، بکری ماشاءاللہ اچھی ہے، تھن چڈی بکری کی اچھی ہے، اور ابھی یہ 2 دانت ہے اور سونے کو یہ تیار ہے۔ اس بکرے کو پتہ چل گیا، اب یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ مجھے کھلائے گا۔ جو کمزور جانوروں سب سے پہلے آپ نے اس کو کھلانا ہے، تاکہ آپ کو اس کا رزلٹ ملے۔ السلام علیکم جی، برکت فارم سے میں ہوں رانا بلال، کیسے ہیں آپ سب؟ ہماری طرف سے آپ سب کو خوش آمدید ہے برکت فارم میں۔ برکت فارم پہ یہ تمام جانوروں کو ہم تو ڈال رہے ہیں چنے کا میسا، یہ کھا رہے ہیں تمام جانور، اور ساتھ ساتھ پانی پیے جا رہے ہیں۔ پانی کون سا پانی؟ ہم ایک ہی یوز کرتے ہیں، جامنی کلر والا، المعروف پنکی والا۔ شربت نہیں ہوتا، یہ میڈیسن ہوتی ہے۔ تو احمد صاحب جو ہے وہ بکری کا دودھ نکال رہے ہیں۔ یہ بکری ہمارے بہت سے بھائی مانگ رہے ہیں اور ہم سے ناراض بھی ہو رہے ہیں کہ آپ ہمیں بکری نہیں دے رہے، اور ان سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ یار یہ بکری جو ہے نا ہم نے اپنے گھر کے دودھ کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ چھوٹا بیٹا ہے میرا، اس کو دودھ پلاتے ہیں، اس کا خود بھی ہم پھر یوز کرتے ہیں، جتنی بکریوں کا دودھ ہوتا ہے نا سارا گھر میں استعمال ہوتا ہے، تو یہ بھی سیل کے لیے نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ضرور ایسی آپ کو دیں گے ہم، دودھ والی جو آتی ہیں ہم سیل کر دیتے ہیں، بس ایک اس پہ اپنا دل آیا ہوا ہے کہ چھوٹی سی ہے، مناسب سی ہے، اس لیے اس کو ہی رکھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہے جی ایان بھائی۔ ایان بھائی کیسے ہیں آپ؟ ایان بھائی آپ نے یہ بیج لگایا ہوا ہے، یہ کس لیے لگایا ہوا ہے؟ یہ آج 12 ربیع الاول ہے اس لیے لگایا ہوا ہے۔ اب ہم پوچھیں گے اپنے ہونہار بچے سے جو نیچے سر جھکا کے بیٹھا ہوا ہے،
اور کلاس میں ایسا ہوتا تھا جس بچے کو سوال کا جواب نہیں آتا تھا نا وہ چھپنے کی کوشش کرتا تھا کہ یار استاد جی مجھ سے نہ سوال پوچھ لیں. احمد صاحب تھوڑا سا تشریف کا ٹوکرا ادھر لائیں ہمارے پاس. ہاں جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں احمد صاحب. آج کیا دن ہے؟ 12 ربیع الاول ہے آج. آج کیا ہوا تھا؟ آج کے دن ہمارے نبی ہاں جی کیا ہوا؟ ہنستے نہیں ہے، سیریس ہو کے جواب دیتے ہیں. بیٹا بات یہ ہے کہ میرا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو اور میں چاہتا ہوں کہ اسے کام تو سکھا ہی رہا ہوں ساتھ ساتھ سے تھوڑا سا دینی معلومات بھی ہو. آج کے دن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے کے آئے تھے. تو اس مناسبت سے وہ دن ان کا خوشی کا دن منایا جاتا ہے. اس لیے اس دن چھٹی ہوتی ہے اور آپ کو بھی چھٹی ہوگی دودھ نکالنے کے بعد. تو کہنے کا مقصد یہ چھوٹی چھوٹی باتیں مجھ سے پوچھا کرو سیکھا کرو. اول تو میں خود ہی کھینچ کے اس کو سکھاتا رہتا ہوں بتاتا رہتا ہوں. تو یہ دودھ نکال رہے ہیں جناب بکریوں کا. تو بچہ پارٹی ساری ایسی جمع ہو گیا. برکت فارم پہ نیا سٹاک آ چکا ہے جس میں شامل ہیں بہت خوبصورت بکریاں بکرے اعلیٰ نسل کی پٹھیں. سب کی الگ الگ ویڈیو تصاویر میں نے شیئر کر دی تھی. سامنے اب بچے جو ہے نا دودھ نکالنے لگے ہیں. یہ ہے جی ناگری بکری. ٹانگیں پکڑتے ہیں ہمیشہ بکری کی اور دودھ والے جانور کا اکثر یہی ایشو ہوتا ہے کہ وہ ٹانگ مار کے سارا دودھ گرا دیتا ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ احمد اس میں کتنا کامیاب ہوتا ہے. میرے ساتھ بھی اکثر آتا ہے اکیلا جب بھی دودھ نکالوں گا نا بکری نے اینڈ میں ٹانگ مارنی ہے اور سارا دودھ گرا دینا. گائے بھینسوں کا یہ ایشو رہ جاتا ہے اگر انہوں نے ٹانگ ہلا دینا پھر آپ کا دودھ گیا. بہرحال یہ ہم نے سارے چنے کے میسا ڈال دیا. ہمارے پاس آیا یہ والا مکھی چینا بکرا. اس کے مانگ رہے ہیں 53,000 روپے. 53,000 اس کی ڈیمانڈ ہے. عمر ہے تقریباً 5 ماہ. گھاس منڈا وغیرہ یہ کھا رہا ہے آپ کے سامنے ہے. مکھی چینا ایک اور بکرا ہے ہمارے پاس یہ والا گولڈن کلر میں ہے. بڑا ہی خوبصورت اس کا رنگ ہے. یہ والا مکھی چینا دیکھیں اس کے مانگ رہے ہیں 37,000 روپے. 37,000 اس کی ڈیمانڈ ہے. الگ الگ پرسنل میں ان کی ویڈیو آپ کو مل جائے گی وہ میں سینڈ کر دوں گا. اس کے بعد ہے ہمارے ون اینڈ اونلی ناچی صاحب. اوئے ہوئے ہوئے کیا بات ہے جی. یہ سیل کر دیا. یہ اپنا ملتان میں جانا ابھی اس کی ڈیل کیا. یہ جائے گا جوئیا فارم پہ. تو یہ ہمارے بھائی ہیں بہت اچھے شوقین ہیں. وہ سال میں تقریباً نا اللہ کے حکم سے 25 سے 30 جانور جو ہیں اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں تیار کرتے ہیں گھر میں تیار کرتے ہیں. یہ ناچی بکرا ان کو جائے گا. اس کے بعد ہماری ایک بہن ہے جو ہم سے ناراض رہتی ہے. اس کو چاہیے ایک سفید رنگ کی بکری اور چاہیے گلابی میں. میرے پاس یہ موجود ہے گلابی میں اور کوئی آئی نہیں اور وہ پسند کرتی نہیں ہے دوسری. وہ کہتی مجھے چاہیے تو وائٹ میں چاہیے اور ہو بھی گلابی کے اندر. تو یہ ویڈیو ان کے لیے ہے کہ دیکھو شاید ان کو پسند آ جائے. آنکھیں دیکھ لو جی اس کی سفید ہیں کان لمبے ہیں سینگ چھوٹے ہیں اور ابھی یہ گھوم رہی ہے. چانس پہ ہے کہ یہ گبن ہو. اس کی وجہ ہے کہ یہ بیک سے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں سے تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے. بہرحال یہ گبن نکل آئے گی تو پھر اس کو سیل کریں گے. ابھی یہ گھوم رہی ہے آزادی کے ساتھ. اور اس کے بعد آ جاتی ہے اپنی یہ کالی ڈبی. یہ ہم نے کراچی والے بھائیوں کو دی ہے. یہ کراچی جائے گی. یہ کل روانہ کریں گے. اچھا اس کے بعد اور فار سیل میں کیا ہے؟ اور فار سیل میں ہے اپنی ایک یہ مکھی چینی نظر آ رہی ہے. اس کے 28,000 مانگ رہے ہیں. اور یہ دو ہیں اس کی بیک پہ نظر آ رہی ہے. دوسری یہ مہندی والی ہے. جی احمد یہ کالا ڈبہ بکرا اکٹھا کرو ایک کھڑا کرو ذرا سے. ٹیڈی کو کھول دو. ٹیڈی جو ہے نا تنگ ہو رہی ہے. ٹیڈی کو تنگ ہو رہی ہے یہ. اس کے بعد یہ کالا ڈبہ بکرا اس کے مانگ رہے تھے ہم 48,000 روپے. یہ چیک کر لیں. یہ بڑا خوبصورت بکرا ہے یہ والا. اور اس کے ساتھ ایک اور کالا ڈبہ تھا وہ کدھر ہے؟ اس کے ساتھ ایک کالا ڈبہ ہے اور بکرے مکس ہو گئے. اچھا یہ رہا ایک یہ والا جی. یہ والا بکرا بھی موجود ہے. اس کے مانگ رہے تھے ہم 42,000 روپے. تو یہ ہمارا ایک بھائی ہے ری سیلر فیصلہ آباد سے ہے. ری سیلر کو نا ہم نسبتاً کم ریٹ دیتے ہیں. کیا وجہ ہوتی ہے کہ اس میں ڈیلی جانور لینے ہوتے ہیں ڈیلی انہوں نے سیل کرنے ہوتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو روزی ہو جائے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کا ری سیلنگ کا کام چلاتے رہے. تو یہ ان کو دینے ہیں ہم نے. ان کا فی الحال آیا ہے بیانہ. اس کے ساتھ اپنے پاس نیا سٹاک اب آئے گا کل. آج تو 12 ربیع الاول کی چھٹی آ گئی نا. اس میں یہ دو پٹھے ہیں ایک جیسی جسامت میں ایک جیسے رنگوں میں. ایک یہ والی نظر آ رہی ہے. اس کی ڈیل ہو گیا. یہ ہماری جائے گی جی کھاریاں. سر ہماری ویڈیو ریگولر دیکھتے ہیں. درمیان والا مکھی چینا یہ بھی جوئیا فارم پہ جائے گا. یہ والی مکھی چینی بھی فار سیل میں ہے. اس کی ماشاءاللہ فیس بیوٹی جو ہے نا وہ بڑی کمال ہے. احمد کیسی ہے یہ پٹ ذرا نسل وائز کیسی ہے؟ اس کی نسل کا نام کیا ہے بلا؟ مکھی چینی ہے اس کی نسل کا نام. اور اس کے سینگ جو ہے نا ٹرم ہو جائیں گے. سینگ کیسے ٹرم کرتے ہو تم؟ کیا کرتے ہو؟ شاباش شاباش بہت اچھی. بہت کام کی بات بتائی. پورے 1 سال کی محنت میری ضائع کر دی تم نے. بھائی یہ اپنا کٹر پلاس ہے نا اس سے ہلکے ہلکے یہ کٹ ہو جائیں گے. اس میں فنر شنر لگانے کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو. ٹھیک ہے جو سائڈ کٹر ہوتا ہے نا اس کا ذریعے کٹنگ ہو جائے گی. اور یہ اپنا ناچی ہے. اس کے سینگ بھی ٹرم کرو.
ٹھیک ہے، یہ جو اپن نے دینا ہے ادھر جویا فارم پہ، کون سا ہے یہ آپ کو دکھاؤں گا، جہاں پہ ہم مکھی چینا دے کے آئے کھسی بکرا، وہ بھی ہم نے ان کو دیا۔ اس کے علاوہ یہ نیا اسٹاک آ چکا ہے، ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر دیا، جانور آپ کو دکھا دیا، سب نے اپنا اپنا جانور چیک کر لیا ہوگا۔ اور مزید اچھے جانور لینے کے لیے ہمیں فالو کر لیں، سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اور ایک اس میں جو بکری ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، وہ ہے یہ والی، یہ دیکھیں، اس کو کہا جاتا ہے پنج کلیان۔ پنج کلیان کا کیا ہوتا ہے؟ پنج کلیان ہوتا ہے جس کے چاروں پیر سفید ہوں اور فیس اس کا وائٹ ہو، تو 5 نشان ہو جاتے ہیں پورے، جس طرح کے کجلا ہوتا ہے نا اس طرح، تو یہ پنج کلیان میں آ جاتی ہے۔ اور یہ اصل میں ہے سیال کوٹی مکھی چینی، لیکن اس میں کلر جو ہے نا تھوڑا سا وہ ڈفرینٹ آ گیا، تو یہ بھی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے۔ اس کے بھی 28,500 مانگ رہے ہیں۔ پٹھیں جتنی بھی آئی ہیں نا ان کا ریٹ میں نے کوشش کیا ہے کہ سیم ہی رکھا ہے، تاکہ مجھے بھی آسانی ہو ریٹ بتانے میں، کسٹمر کو بھی سمجھنے کی آسانی ہو، کیونکہ سائز ان کا ملتا جلتا ہے۔ اگلا جو اپنا سٹاک آئے گا انشاءاللہ وہ بڑی بکریاں آئیں گی، یا آئیں گی وہ پٹھیں جو کراس ہونے کے قابل ہوں۔ تو یہ والی پٹ ہماری سیل ہوئی ہے، یہ ہمارے بھائی لے کے گئے ہیں، چوک اعظم سے موقع پہ آئے تھے، ابھی انہوں نے 1-2 اور لینی ہے، پھر ملا کے وہ لیں گے۔ یہ مکھی چینی اللہ کے حکم سے گبر نکلے گی، جسامت آپ کو واضح نظر آ رہی ہوگی، تمام جانوروں کی نسبت اس کا پیٹ زیادہ بھرا ہوا ہے۔ بکریوں کو دانہ ڈالیں یا ڈالیں آپ خشک چارہ، اس میں خاص خیال کیا رکھنا چاہیے حاجی صاحب؟ بکریوں کے سامنے پانی پڑا، پانی پڑا ہو، اور اس کے علاوہ کیا کیا ہو؟ دھیان کرو بھائی، کئی بکری اندر ہو جائے۔ ہاں، یہ سب سے بڑا بکریوں کا مسئلہ رہتا ہے، جو یہ تنگ کرتی ہیں نا کہ اندر داخل ہو جاتی ہیں، پھر بڑا کام خراب ہوتا ہے۔ اس کا آپ آسان سا فارمولہ آپ کو میں بتاؤں کہ آپ کی بکریاں اس طرح ہونی چاہیے کہ اس طرف نہ آئیں، یا اوپر سے چھت ان کی جو ہے نا کلوز ہو، لیکن چھوٹے بچے پھر بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ چنے کا میسا ماشاءاللہ اچھی کوالٹی کے اندر ہے، اس میں کہیں بھی آپ دیکھ لو کوئی مٹی کا ذرا نہیں ہے۔ یہ دیکھیں ہاتھ میرے بالکل صاف ہے، ویسے میرے اتنے ہاتھ چٹے ہیں نہیں، لیکن یہ دیکھیں ایک بھی جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ اور دوسرا سب سے اہم جو خیال رکھنا ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ اتنا ہی ڈالو جتنا بکریاں شوق سے کھا لیں۔ اگر ہم یہاں پہ کھرلی فل کر دیں گے تو ضائع جائے گا، بکریاں داخل ہو جائیں گی، مینگنیاں کر دیں گی، مرغیاں داخل ہو جائیں گی، اور اس طرح کی چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یہ دیکھنا یہ لوہے کی یہ نکلائی ہے، اور یہ بھینسوں میں تو بڑا ایشو ہوتا ہے، گائے بھینسوں میں نا وہ کیا وجہ ہوتی ہے، وہ ڈالتے ہیں ٹکڑے بریڈ، اس میں لوہے کے کیل سوئیاں اس طرح کی چیزیں چلی جاتی ہیں، اور وہ جانور کے اندر چلا جائے نا جانور پھر وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کو زنگ لگ جاتا ہے۔ بڑے بڑے جو یہ تکلیف بھی کرتی ہیں، ظاہر ہے چبھن ہوگی تو اس سے جانور جو ہے نا پھر وہ برا حال ہو جاتا ہے جانور کا۔ وہ پھر پتہ چلتا ہے کیسے، وہ ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے میٹل ڈیٹیکٹر سے، وہ جانور کے اوپر گھماؤ گے کوئی لوہے کی چیز اگر پیٹ میں ہوگی تو وہ ٹوں ٹوں کر کے بولے گا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی اس نے کوئی لوہے کی چیز کھا لی ہے۔ تو یہ اللہ جانے کیسے مکس ہو کے آ گئی ہے، اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ بریڈر کو باندھا نہیں آج آپ نے؟ کھلا رہے بھائی، آج آزادی کا دن ہے، یہ بھی آزادی آزادی کا دن نہیں ہے، 12 ربیع الاول ہے، آزادی کل ہوگی، اتوار والے دن ہوتی ہے آزادی۔ ہے۔ ہاں اتوار والے دن آزادی ہوتی ہے، 12 ربیع الاول جو ہے نا وہ اپنا وہ احترام کا دن ہے، ہاں اس دن۔ اور اس دن کے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ نے بال کیوں نہیں کٹوائی ہے تو بتاؤ؟ آج بھائی نہیں کی دکان بند، اپنے کا تو صبح تک کا ٹائم ہے، صبح تک کا ٹائم ہے، اور اس نے آخری ٹائم تک کا انتظار کیا ہے کہ جیسے ہی صبح ہوگی میرے پاس اگلا بہانہ ہوگا کہ جی نائی کی دکان بند ہے۔ احمد صاحب مہربانی کر سو، بال بیٹا کٹوا لو، یہ بڑے بال جو ہے نا اتنے اچھے نہیں لگتے، ہم ہیں جو ہے نا بس چھوٹے بال مناسب ہی ہوتے ہیں۔ میرے دیکھیں کتنے چھوٹے بال ہیں، اور ویسے تھوڑے سے رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جی اپنے اپنے جانور سب بھائیوں نے چیک کر لیے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، باہر ہم جا نہیں رہے، کارگو ہم نے کیے کوئی نہیں، تو ہم جو ہے نا کارگو کریں گے بعد میں۔ یہ ٹیڈی بکری ہے، یہ ہے ہمارے نام بھول گیا میں، رانا بھائی ہیں، انہوں نے لی ہوئی ہے، یہ ان کو انشاءاللہ کل بھیجیں گے جی، کل روانہ کریں گے۔